تو میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اس سے پہلے سیکھیں، اس سے پہلے میں اس بات کو آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ورشپ کے دوران داخل ہوا تو میں نے روحانی آنکھوں سے میں نے یہاں پر خدا کے جلال کو اور اس کے مسا کو اور اس کے نور کو بکثرت دیکھا، اور جب میں ادھر بیٹھا تھا تو خدا کا پاک روح مجھ سے مخاطب ہوا اور وہ میرے داہنی طرف آ بیٹھا، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا دیکھ۔ میں نے کہا میں کیا دیکھوں؟ انہوں نے کہا کہ تو میری بیٹی کی طرف دیکھ۔ میں نے کہا کہ یہاں پر بہت سی بہنیں ہیں، میری بہت سی بیٹیاں ہیں، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سامنے دیکھ، یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ نایاب کی جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ میں ایسی پرستش چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روح اور سچائی سے، دل، پوری جان، پوری طاقت اور پوری روح سے جو ہے میری پرستش کی جائے۔ ہاللیلویا۔ میرا خیال میں آپ کو خوشی نہیں ہوئی کسی کی تعریف کرنے کی، شاید آپ کا نام نہیں لیا لیکن میں جھوٹا نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کسی بہن، آپ بیٹی کو اپریشیٹ کرتے دیکھیں، یہ میں نے نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح نے روح کے ذریعہ سے مجھ پر ظاہر کیا، تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر دفعہ مسا میرے یہاں کھڑے ہونے سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ میں سے خدا کسی خاص ایک شخص کے لیے اترتا ہے تاکہ آج وہ اپنے خادم، اپنے ممسوح کے ذریعہ سے اس سے کلام کرے۔ تو اسی طرح خدا آج نایاب کے لیے یہاں اترا، اور آج کا مسا اور آج کی انوائنٹنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے یہاں موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، وہ ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے پاس جب وہ کنانی عورت آئی تو اس کنانی عورت
نے چلا چلا کر یسوع کو پکارا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، وہ بدرو گرفتہ ہے۔ اور شاگردوں نے اس کی بات جو ہے وہ یسوع کو بتائی، اور یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ تو یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں کون سی ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں اسرائیل کی گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کھوئی ہوئی بھیڑوں کی بات کریں، میں کنانی عورت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کنان کا ملک جو تھا، یہ دراصل وہ عہد کی سرزمین تھی جو خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی۔ جب وہ مصر کی غلامی میں تھے تو موسیٰ کو استعمال کیا، اسے گویا خدا ٹھہرایا، اور اس نے جو ہے یہوہ ابا پاک خدا یدجاوی خدا کی مدد سے اس کی رہنمائی میں فرما برداری میں چلتے ہوئے جو ہے اس نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ اور اس کے بعد یشوع اس کنعان کی سرزمین پر جو ہے وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر گیا، خدا کی قوم بنی اسرائیل کو لے کر گیا۔ اور یہاں پر وہی سرزمین سے تعلق رکھنے والی عورت جو ہے وہ یسوع کے پیچھے آ کر کیا کر رہی ہے؟ چلا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میری التجا کو سنا جائے، میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ بدرو گرفتہ ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ میں اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ جہاں پر ایک بات اور ایک سوال ذہن میں نمودار ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ، تو کیا ہم اسرائیلی ہیں؟ ہم تو اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور یہی بات اس نے کنانی عورت سے کہی، اور باقیوں کو اس نے کیسے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے کہ کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یسوع مسیح نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی اسرائیل سے باہر جتنے بھی قومیں ہوتی تھیں وہ انہیں کتوں سے تشبیہ دیتے تھے، وہ انہیں کتا سمجھتے تھے، اور وہ انہیں کہتے بھی تھے۔ کتا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کتا ایک ایسا جانور ہے، اسے نہ تو رشتوں کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، اس کی خصلت کے اندر ایک جبلت پائی جاتی ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کو اس کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں جنم دیتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلق بھی قائم کر لیتا ہے۔ اور جو کتوں کا نالج رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، یعنی اس کو استعمال غیر قوموں کے لیے کیا جاتا تھا۔ اسی لیے یسوع نے اس غیر قوم کی عورت سے کہا کہ میں اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آیا۔ اور جب اسے کتوں سے تشبیہ دی گئی تو اس کے لیے یہ کوئی عجیب اور اچنبھی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے آج ہمارے لیے یا آپ کے لیے ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ یہودی ہے، یسوع یہودا کے قبیلہ سے ہے، یہ ایک یہودی ہے اور یہ ہمیں کتوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسوع نے اسے اسی طرح سے کتا کہہ کر پکارا، یا کتوں کی نسل سے جو ہے اسے تشبیہ دی۔ اور یہاں پر آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں کون سی ہیں۔ جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم، پھر اسحاق اور پھر یعقوب نظر آتا ہے،
اور پھر اس کے بعد اس کے 13 بچے یعنی 1 بیٹی اور 12 بیٹے نظر آتے ہیں. ان میں سے یہودا کے قبیلہ کو چنا گیا اور بادشاہ داؤد اسی کی نسل سے تھا. اور بادشاہ داؤد ایک نامور بادشاہ ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ تو بن گیا. وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، لیکن یعنی اسرائیل کا بادشاہ وہ 12 قبیلوں کا بادشاہ تھا. لیکن جب اس سے گناہ سرزد ہوا تو خدا نے اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جسے 2 کنگڈمز بھی کہتے ہیں، 2 بادشاہت بھی کہتے ہیں. یعنی ایک طرف اسرائیل کو اکٹھا کیا اور دوسری جانب یہودا کے قبیلہ کو. اگر آپ کتاب مقدس پڑھتے ہیں یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلا اور دوسرا سلاطین جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں سے جب 2 سلطنتیں بٹ گئیں تو ایک طرف اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اور دوسری جانب یہودا کی حکومت قائم ہوئی. یہودا کو ایک قبیلہ دیا گیا جسے بنیامین کا قبیلہ کہتے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کو 10 قبیلے دیے گئے، اور 10 قبائل جو تھے وہ ایک طرف ہوئے اور 2 قبائل جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، یعنی یہودا اور بنیامین. لیکن ایک قبیلہ ابھی باقی تھا. جب سلطنت کی بادشاہت کی علاقوں کی تقسیم ہوئی تو ہیکل جو ہیکل ہے، سلیمانی ہیکل جسے کہتے ہیں، وہ یہودا کے علاقہ میں آئی. اور وہاں پر جو لاوی کے قبیلہ تھا جو کہانت کی ذمہ داری سنبھالتا تھا وہ یہودا کی سرزمین میں تھا. لیکن اسرائیل جو تھے انہوں کو یہودا کی طرف جانا پڑتا تھا تمام مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے، یعنی ان 10 قبائل کو جو اسرائیل کے بادشاہت میں شامل تھے. تو وہاں پر جب وہ یہودا کے اندر جاتے تھے تو ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تل کلامیاں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہودا روحانی تھا اور اسرائیل جو تھا وہ جسمانی تھا. اور انہوں نے پے در پے جتنے بھی بادشاہ اسرائیل کے ہوئے انہوں نے خدا کو ناراض کیا، یہودا کے خلاف کھڑے ہو کے، کیونکہ یہودا کے جو بادشاہ تھے وہ خدا کے خوف میں رہتے تھے اور خدا یہودا کے قبیلہ کے ساتھ تھا. کیوں قبیلہ ان کے ساتھ تھا؟ کیونکہ لاوی اور کہانت ان کے علاقہ میں موجود تھی. اور اسرائیل کا قبیلہ جو تھا انہوں نے ایک گناہ کیا. خدا اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا. کس کے ساتھ تھا؟ یہودا کے قبیلہ کے ساتھ. اور یوں خدا جو ہے وہ 10 قبائل سے ناراض ہو گیا، ان کے بادشاہوں سے ناراض ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے غیر اقوام میں شادی کی. انہوں نے نہ صرف غیر اقوام میں شادی کی بلکہ ان کی غیر اقوام کی رسومات کو، ان کے طور طریقہ کو بھی اپنایا اور خدا کو بھول گئے. اسرائیل کی سلطنت کے 10 قبائل جو ہیں وہ کھو گئے، وہ ہٹ گئے، وہ راستہ سے ہٹ گئے، وہ بدی کے راستہ پر چلنے لگے. اور انہوں نے اپنی ہیکل بنا لی، انہوں نے اپنے لاوی خود ہی قائم کر لیے، انہوں نے خود ہی ہدیے اور چندے اٹھانے شروع کر دیے. انہوں نے جھوٹے نبی برپا کر دیے جو اگلوں کو جھوٹی نبوتیں کر کر کے خوش کرتے تھے. اور یوں کیا ہوا؟ وہ 10 قبائل جو ہیں وہ خدا سے جدا ہو گئے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے کھوئی ہوئی بھیڑیں جو ہے وہ کس کی کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں. اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں وہی 10 قبائل ہیں جو کہ بعد میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے. کیونکہ جب وہ بابل کی اسیری میں گئے تو انہوں نے ان کی بھی رسومات کو اپنایا، برے کاموں کو اپنا لیا، اور کیا ہوا؟ وہ مختلف علاقوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے. اور آج آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی اسرائیل کے 10 قبیلوں کی نسل موجود ہے. آپ اکثر یہ افغان کو دیکھتے ہیں،
یہ افغان بنیامینی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کیا ہے؟ سب بھول گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں۔ آج آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، میں بھی آپ میں شامل ہوں، اور آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، یعنی میں ان 10 قبائل کی نسلوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو اکٹھا کرنے آیا ہوں۔ یعنی اگر آج آپ نہیں جانتے کہ آپ کس قبیلے سے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کفارہ پر، اس کی قربانی پر، باپ کے فدیہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اسرائیل کے اندر جو ہے آپ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو ہیں وہ آپ کو ایک جفت کر دیتی ہیں، ایک قوم بنا دیتی ہیں، آپ ایک امت کہلاتے ہیں، آپ ایک مقدس گھرانہ بن جاتے ہیں۔ کیا خدا کسی ایک چھوٹے گروہ کا خدا ہے؟ نہیں۔ جب قوم بنی اسرائیل مصر میں تھی تو وہ قوم نہیں تھی، وہ 70 لوگ ملک مصر میں آئے، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ ایک بڑی قوم تھے۔ تو اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ اسی لیے اس کنانی عورت سے کہا کہ میں اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ اور گلاطیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جتنے ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں؟ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اس کے فرزند ہیں۔ یعنی جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ اسرائیلی بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم اسرائیلی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تو اسرائیل میں سے ہے ہی نہیں۔ لیکن نہیں، خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایمانداروں کی نسل سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمانداروں کا باپ ابراہیم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ وعدے اور اس کے ساتھ برکات ہیں، اس کی نسلوں کو برکت دی گئی ہے۔ آپ جب ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں ایمان کی روح سے، تو آپ اسرائیل کی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وعدے ابراہیم سے تھے، لیکن ان کو اچیو کس نے کیا؟ یعقوب نے، اسرائیل نے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان کی روح سے اسرائیل کے اندر شامل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں وہ بھیڑ تھی جو کھو چکی ہوں، لیکن آج میں جان چکا ہوں کہ میں ایمان کی روح سے ابراہیم کی نسل سے ہوں، اور ان کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے ہوں جو آج کیا ہوئی ہیں؟ واپس لوٹ آئی ہیں۔ کیونکہ خدا جو ہے وہ الگ الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اگر آپ آج گناہ کے اندر موجود ہیں، گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نافرمانی موجود ہے، تو سوچ لیں کہ آپ کس میں شامل ہیں۔ آپ یہودا کی بادشاہت میں نہیں، آپ اسرائیل کی بادشاہت میں شامل ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، خدا یہودا کی سلطنت کے ساتھ تھا، اور یسوع بھی یہودی ہے، اور وہ یہودا کی نسل سے ہے، کیونکہ رومی اس کے پہلے باب کی پہلی 3-4 آیات کو پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے تھا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ کس کا بیٹا ٹھہرا؟ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اور داؤد جب متی کے نسب نامے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ تو وہاں پر یسوع تک کتنی پشتیں ہو گئی؟ 52 پشتیں، آئی تھنک سو 52 ہی بنتی ہیں۔ تو یہاں پر آج یسوع مسیح پر جو بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے کلام کو پر ایمان رکھتا ہے، جو بیٹا اس کے کلام کو بیان کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو وہ کون بن جاتا ہے؟ اسرائیلی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھوں گا،
متی اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت. متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت. آئیں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو خدا کا کلام کیا بیان کر رہا ہے. اس وقت ربی عالم سردار بزرگ اور خدا کا کلام کیا بیان کر رہا ہے. لکھا ہے اے بیت الحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں سے میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی کیا کرے گا؟ گلابانی کرے گا. کس کی گلابانی کرے گا؟ اسرائیل کی گلابانی کرے گا. آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یسوع پر ایمان لا کر بھی کہ آپ اسرائیلی نہیں ہیں، تو یاد رکھیں پھر یسوع بھی آپ کے لیے نہیں آیا، کیونکہ آپ ایمان کی روح سے ہاں گناہ کی حالت میں ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس سے باہر شمار ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا، کیونکہ خدا اسرائیل کو جانتا ہے. کس کو؟ اسرائیل کو جانتا ہے. وہ یعقوب کو جانتا ہے جس نے یہ نام، یہ برکت، یہ انعام، یہ نام کی صورت میں تب پایا جب وہ کشتی لڑتا رہا. اس فرشتہ کے ساتھ اس نے جنگ کی، کشتی لڑتا رہا، اور کیا ہوا؟ اسے ایک فتح کے طور پر کیا ملا؟ نام دیا گیا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ مل کر غالب آنے والا. ہاللیلویا. تو اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے تو آپ ایک قوم بن جاتے ہیں، آپ اسرائیلی قوم بن جاتے ہیں. آج قوم کیا ہوتا ہے؟ قوم ایک ایسے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جس میں ان گنت یا 100 1000 لاکھوں لوگ ہوں، لیکن تو بھی وہ ایک ہوں، ایک ایمان رکھتے ہوں، ایک ارادہ رکھتے ہوں، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ قوم. جیسے ہم پاکستانی قوم ہیں، اس کے اندر ہندو بھی شامل ہیں، مسیحی بھی شامل ہیں، تو کیا ہے؟ مسلم بھی شامل ہیں، اور دیگر بھی کوئی مذہب ہوں تو وہ بھی شامل ہیں. لیکن جب قوم بحیثیت قوم ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ نہ صرف مسیح کے بدن کا حصہ ہیں بلکہ ایک قوم بھی ہیں. اگر آپ آپس کے اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف سے جلتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کبھی بھی قوم نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں رومیو 9 باب اور اس کی 6 آیت. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق سے ہی تیری نسل کہلائے گی. یعنی جو جسمانی بیٹے، یعنی آج قوم بنی اسرائیل ہے، وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتی، وہ اس کے مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتی. تو اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ حقیقی اسرائیل ہیں، آپ اسرائیلی قوم ہیں، کیونکہ جو ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں وہ اسرائیلی نہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جسمانی اسرائیلی ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ہم لوگوں سے کیا ہے؟ زیادہ زوراور ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کلام کو فالو کرتا ہے. کس کو؟ اور یسوع کیا ہے؟ مجسم کلام. تو یوں وہ یسوع پر ہی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ کلام کو فالو کرتے ہیں. کئی آج بھی یسوع کو پر ایمان لا کر بھی کئی بت پرست ٹھہرتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کی مثال آج ہماری مسیحت ہے.
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسوع پر تو نگاہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس کے کلام، اس کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ کئی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں میں کیسا دکھ رہا ہوں، یہ مت دیکھیں کہ میں غصہ کروں گا، میرے غصہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے زور لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے نہ دیکھیں، لیکن جو میں یہ کلام بیان کر رہا ہوں آپ اسے دیکھیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ آپ میری عزت کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ بت پرست بن جائیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں تو آپ کلام کی وجہ سے میری رسپیکٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ حقیقی اسرائیلی کہلائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ مسیح پر ایمان رکھ کے غریب ہیں، وہ مسیح پر ایمان بھی نہیں رکھتے تو آپ سے زیادہ ترقی پر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن ہم مسیحی ہو کر بھی غریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلام کو فالو کرتے ہیں۔ آپ یسوع کا نام صرف جانتے ہیں، کلام کو فالو نہیں کرتے۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حقیقی اسرائیلی کون ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ جتنے ایمان والے ہیں، یسوع تو آیا اسرائیل کے لیے، اسرائیلی قوم کے لیے آیا، تو کیا وہ ان کے لیے آیا؟ کیا آپ کے لیے نہیں آیا؟ نہیں، وہ آپ کے لیے آیا، کیونکہ آپ کھو چکے تھے، اب وہ آپ کو ایک قوم بنانے آیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو۔ لیکن آج کیا ہے؟ اس محلے کے اندر دیکھ لیں، پادری پر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، باہر کالونی چلے گئے، پادری کے سے ناخوش ہے، لوگ کہتے ہیں میرا پادری صحیح ہوتا پیڑا، تو یہ فرقہ ہے؟ نہیں، یہ تفرقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرقہ بنے، اس کی امت بنے، ایک قوم ایک جٹ ہو جائیں، تب جا کر آپ ایک فرقہ، ایک امت اور ایک قوم بنیں گے۔ تب جا کر پتہ لگے گا کہ آپ حقیقی طور پر ایک قوم ہیں، آپ حقیقی اسرائیلی ہیں۔ تفرقہ نہیں ڈالنا۔ جہاں برکت، میں اکثر کیوں آپ سے کہتا ہوں چھوڑ دیں، میں نہیں کہتا فلاں جگہ نہ جائیں، میں نے آج تک اپنے لوگوں کو نہیں کہا، میں آپ لوگوں سے کبھی یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جہاں کلام کی برکت ملتی ہے، بھید ملتا ہے، اضافہ ملتا ہے، وہاں جائیں، وہاں جائیں، میرے پاس نہیں آنا۔ اگر اس چرچ میں ملتی ہے آپ اس پادری کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں نہ چھوڑیں، اور اگر ادھر سے ملتی ہے تو پھر میرے پاؤں بھی نہ چھوڑیں۔ اگر کہیں بھی ملتی ہے، وہ چاہے پادری یہ نہ دیکھیں کہ پادری مشہور کیڑا ہے۔ یاد رکھیں جب یسوع مسیح آیا تو بڑے رہنما مشہور تھے، سارے مشہوری کو دیکھ کر جاتے تھے، چرچ کی بلڈنگ کو دیکھ کر جاتے تھے، ہیکل بڑی ہے وہاں لے کر جاتے تھے، ایتھے بہتا رش ہوندا ہے ایتھے بڑی ہے۔ لیکن یسوع کیا ہوا؟ یسوع گلیوں میں پھرتا رہا، وہ میری طرح آپ کی طرح سادہ لباس میں پھرتا رہا، لیکن جنہوں نے اس کی پہچان کی وہ اس کے پیچھے ہو لیے، اور آج ان کے نام اس کتاب میں موجود ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے نام بھی کتاب حیات میں موجود ہو سکتے ہیں جب آپ ایک قوم، ایک امت اور ایک فرقہ بن جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے یریحو کی اس دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ کیونکہ آپ جب للکارتے ہیں، جب آپ بلند آواز سے نعرے لگاتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تالیوں سے گا کر بجا کر بربت کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ نہ زور سے نہ طاقت سے، بلکہ اس کے روح سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ قوم بنی اسرائیل جہاں گئی وہاں پر اس نے فتح کو حاصل کیا، اور جب تک عہد کا صندوق ان میں رہا وہ فتوحات حاصل کرتے رہے۔ تو آج آپ کے گھر میں عہد کا صندوق بھی ہے، لیکن خود کو فاتحہ نہیں سمجھتے۔ مت سوچیں آپ کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں گی، میری لائف میں بھی ہے، لیکن کبھی آپ مجھے اس پلپٹ پر روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں یہ پریشانیاں ہماری زندگی کے ساتھ رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے مقصد میں کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔
ہمیں ایک قوم اسرائیل بن جانا ہے، ہمیں کھوئی ہوئی بھیڑ کیا ہے نہیں رہنا، کیونکہ یسوع مسیح آج ہمیں قوم بنانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات میں ادھر کہتا ہوں آپ آئیں ادھے آ جاندے نے تے کہندے نے چل لگی گئے ہیں تو 2 دن بعد چلے جاواں گے، پھر چلے جاواں گے، ہن روز جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا، ادھر اکٹھے ہوں، ایک قوم بنے، ایک امت بنے۔ ایک قوم کا آغاز صرف 12 لوگوں سے ہوا تھا۔ کتنے لوگوں سے؟ پھر 70 پر گئے، پھر 70 سے 3000 پر گئے، اور آج ان کی تعداد اربوں میں ہے۔ ہلیلویہ۔ لیکن وہ ایک قوم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بھید کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح اسرائیل کی کلابانی کرنے آیا ہے، اور یعنی آپ کی۔ افسیوں 2 باب اس کی 12ویں اور 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ میں حوالہ جات اس لیے بعد میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر میں حوالہ جات اکٹھے درمیان میں پڑھتا تو بعض اوقات حوالہ آپ نکالیں۔ افسیوں 2 باب 12 سے 14 تو بعض اوقات چیزیں آپ پچھلی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آلریڈی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اب میں ان کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ افسیوں 2 باب کیا ہوا 12 سے 14 ہے۔ افسیوں 2 باب 12 سے 14 تک۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کیا ہے کہ پہلے تم اسرائیل سے خارج تھے، لیکن اب یسوع کے خون کے وسیلہ سے نزدیک ہو گئے۔ یعنی آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوں، قربت کو حاصل کریں۔ اگر اس بات کو دیکھیں کہ رابعہ سسٹر آئی ہیں، کیا یہ آج پریشان تو نہیں ہیں؟ آپ ایک دوسرے سے پوچھیں، سسٹر سے پوچھیں کہ بہن آپ آج پریشان لگ رہی ہیں، آج آپ کم بول رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اگر کھانا نہیں ہے تو ہم دیں گے آپ کو کھانا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم مل جل کر جو ہے اس کام کو کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم کریں گے۔ لیکن کیے تسی اپنا ہی گوڈا نہیں چھڑ دے، کیے ہر کوئی اپنی چاہے ہے، تو کیا ہے نزدیکی حاصل کریں، کیونکہ آپ مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ اگر میری ہاتھ درد ہو رہا ہو تو کیا میرا پورا جسم درد نہ ہوگا؟ میں تکلیف میں نہیں رہوں گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہاتھ سائڈ پہ رکھوں گا اور کہوں گا سو جاؤ، جدو سر سے درد ہوئے گی پھر، یا جدو اکھاں سے درد ہوئے گی پھر منو نیند نہیں آئے گی۔ نہیں، ہاتھ میں درد ہو تو نیند نہیں آتی، آپ سارا دن بے چین رہتے ہیں، نہ بولنے کو دل چاہتا ہے۔ تو اگر ایک بہن پریشان ہے، میں پریشان ہوں، بھائی پریشان ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ پریشان ہے، تو آپ کس طرح سے چین کی نیند سو سکتے ہیں؟ تو یقین جانیں کہ آپ بت پرستی کر رہے ہیں، آپ صرف یسوع کا نام لیتے ہیں، آپ یسوع میں نہیں ہیں، آپ یسوع کو مانتے ہیں، یسوع کی نہیں مانتے آپ، جو آپ بدن نہیں ہیں، آپ اسرائیلی قوم کا حصہ نہیں ہیں، خارج ہیں، کوئی وعدہ عہد آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں۔ بہن آپ 3 دن نہیں آئے، کیا وجہ تھی؟ کہے تھے میں تو سوچ رہی تھی، میرا تو دل اداس ہو گیا تھا۔ میرا دل اداس ہو جاتا ہے آپ سے، رابعہ سے، نیاب سے، ان بیٹیوں سے، ان سے، بچوں سے۔ کیا ہے؟ کیونکہ میں قوم کا حصہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی قوم اور امت اور فرقہ بن جائیں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ استثنا 7 باب اس کی 6 آیت۔
استثنا 7 باب اور اس کی 6 آیت نکال لیا تو پڑھیں. استثنا 7 باب 6 آیت. اس کی 6 آیت سے. کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا. کو مقدس قوم ہو. آپ کیا ہیں؟ مقدس قوم ہیں. کون سی قوم؟ خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ قوم بنی اسرائیل سے. کیونکہ 10 قبائل جو کھو چکے تھے، آپ ان میں سے کسی کے تخم سے ہیں، کسی کی نسل سے ہیں، لیکن آپ بھول چکے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ کوئی ہندو سے کرسچن ہوا ہے، کوئی سکھ سے کرسچن ہوا ہے، کوئی مسلمان سے شاید کرسچن ہوا ہو. آئی ڈونٹ نو. آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا آپ پریشان ہیں؟ نہیں. یسوع نے یسوع پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا ذکر لوکا 3 باب اور متی 1 باب میں لکھا ہے. ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا، یہودا زارا تمر سے پیدا ہوا. آپ اس نسل کا حصہ بن جاتے ہیں. کتنے پشتے؟ دور سے یکونیہ تک 14 پشتے، پھر 14 پشتے، اور یسوع تک جب 14 پشتے ہوتی ہیں تو 52 ہیں. 3 چوکے 12، 3 کتنی بنتی ہیں؟ کاؤنٹ کریں. پڑھا کس کا تیز ہے؟ 14 دیے کتنا ہوتا ہے؟ میرے بھی پہاڑے کمزور ہیں. ٹھیک ہے. 3 × 4 ٹھیک ہے 42. 14 دیے 42. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا فگر ہے؟ نہیں. آپ کہیں کہ یہ یسوع تک ہے، آگے میں ہوں. 43واں، پھر 44واں، 45واں، 46واں میرا بیٹا ہے. اس طرح سے کیا کرنا ہے؟ اس قوم کو بڑھانا ہے. اگر محدود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر روحانی افزائش نہیں ہے. آپ روحانی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ بھانج ہو جائیں گے. اور یسوع کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہ کوئی بھانج نہیں ہوگا، کوئی کسی کا اسقاط نہیں ہوگا. کئیوں کا نا ادھر مس کیریج ہو جاتا ہے، بندوں کا ہو جاتا ہے مس کیریج. وہ کیسے ہوتا ہے؟ روحانی بات ہے. یہاں سے کلام لے کے جاتے ہیں، بڑا مزہ، بڑا انجوائے کرتے ہیں، برکت پاتے ہیں. تیجے دن ہی جڑا کلام بھی ضائع ہوئی، سب ختم. تو روحانی مس کیریج بھی لوگوں کا ہوتا ہے، اسقاط حمل بھی ہوتا ہے. لیکن کئی روحانی طور پر حاملہ ہو جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ کلام سنتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ یہ جگہ میرے لیے ہے، یہ لیڈر، یہ رہنما، یہ کاہن میرے لیے مقرر ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ کو نہیں چھوڑتے. پھر آگے پہلا پطرس 2 باب 9 آئے. یہ لاسٹ ہے، آپ پڑھ لیں. پہلا پطرس اینڈ پہ چلے جائیں، اینڈ پر ہیں. پہلا پطرس 2 باب 9 آئے. پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا کیا ہے؟ برگزیدہ. تم، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ سب کی بات ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تم برگزیدہ نسل، ایک چنندہ نسل ہو. نسل قوم نہیں، نسل. کون سی نسل؟ جس میں سے یسوع مسیح آئے. یہودا کے قبیلہ سے، اب داؤد کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم کی نسل سے وعدوں کے فرزند ہیں. جی. مقدس قوم ایسی امت جو ایسی امت. کون سی امت؟ امت کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ کی اپنی امت تھی، ایلیا کی اپنی تھی. آج آپ یسوع مسیح کی امت ہیں. آپ اسی طرح سے، جس طرح سے
موسیٰ لیڈر تھا. میں آپ کیا ہو؟ میں آپ لوگوں کا کیا ہوں؟ جواب دہ ہوں. موسیٰ آپ کا جواب دہ نہیں ہے. کیا ہے؟ موسیٰ آپ کا جواب دہ نہیں ہے. آپ یسوع کی روحانی امت ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق کیا ہے؟ آپ میری امت ہیں. میں آپ کا جواب دہ ہوں، کیونکہ استاد جو ہے انہوں نے بوتی کو ٹپائے گی. کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ جب روز آخرت آئے گا، آپ کو نہیں، لیکن وہ بھی تب اگر آپ میرے پاس ریگولر آتے ہیں، آپ میرے ادھر باتوں کو فالو کرتے ہیں، آپ شاگرد کی حیثیت یا بیٹے بیٹی کی حیثیت سے ہیں، تو سب سے پہلے جواب مجھ سے لیا جائے گا کہ تو نے فیروز صاحب کو کیا بتایا. وہ دیکھ، تو نے بتایا وہ الٹا چلتا رہا، اس کا قصوروار تو ہے. بعد میں سسٹر رابعہ کی باری آئے گی، نایاب کی باری، زائن بیٹے کی باری بعد میں آئے گی. سب سے پہلے مجھے پکڑا جائے گا، مجھے آپ سے زیادہ سزا ملے گی. تو کیا ہے؟ یہ امت ہے. آگے روحانی طور پر آپ خدا کے ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق جب موسیٰ یہاں پر تھا تو موسیٰ کے وہ لوگ موسیٰ کے انڈر تھے، وہ اس دور کی امت کہلائیں گے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ سب خدا کے تھے، جیسے آپ بھی خدا کے ہیں. ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، خاص ملکیت، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. خوبیاں ظاہر کرو. کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کیا ظاہر کرتی تھی؟ خوبیاں. وہ خوبیاں ظاہر کرنی ہیں. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر آپ خدا کی امت ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے اس بھید سے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ نہیں جانتے تھے. لیکن یاد رکھیں، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو آپ نادان ہیں. آپ نادان تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں قوم بننا ہے، اس روحانی اسرائیلی قوم بننا ہے، کیونکہ یسوع اسرائیل کے لیے آیا ہے. ہم اس عمدہ نسل سے ہیں، اس برگزیدہ نسل سے ہیں، امت ہیں، قوم ہیں، فرقہ ہیں. تو آپ نادان تھے، لیکن اب چونکہ یہ بھید آپ تک پہنچا چکا ہوں تو میرا جو بوجھ تھا، جو وہ میرے اوپر تھا، وہ میں آپ کے اوپر ڈال چکا ہوں. اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے یا پرواہ نہیں کرتے یا فارورڈ نہیں کرتے یا اس قوم یا بدن میں اضافہ نہیں کرتے یہاں لا کر، تو پھر اس کے جواب دہ آپ ہیں. تب گناہ آپ پر منسوخ ہوگا. جی. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی. کیا ہے رحمت؟ رحمت نہ ہوئی. آگے مگر اب تم پر رحمت ہوئی. اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر. انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ پردیسی. آج کئی خاندان مسیحی ہیں، لیکن کیا ہے؟ پردیسی. اگر آپ دنیا کے اندر جائیں، وہ پوچھیں آپ کی قوم کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو ذہنی مریض سمجھیں گے، پھر وہ آپ کو پکڑ کر اریسٹ کر لیں گے، پھر کہیں گے ہوں وہاں پاسپورٹ پتہ لگے تو کتوں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی عزت ہوگی. آپ کی کیا ہوگی؟ عزت ہوگی. تو کیا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ کس کا ہے؟ اسرائیلی ہونے کا. جسمانی نہیں، روحانی اسرائیلی. کئی لوگ کہتے ہیں آئی ڈی دکھا، وہ تو پاکستانی لکھے ہے. بیٹا بیٹھ جائیں. لیکن کیا ہے؟ آپ روحانی طور پر کیا ہیں؟ اسرائیلی ہیں، برگزیدہ نسل. جی. ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے، اور غیر قوموں میں چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں. آمین. ہاللیلویہ. تو یہ کیا ہے؟ آج ہمیں کیا بننا ہے؟ قوم بننا. اور اگر آپ ان تمام باتوں کو جو خدا کے کلام میں مرغوم ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں،
آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کفارے پر، اس کے تمام چیزوں پر، آپ صلیب کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ جسمانی نہیں، آپ روحانی ہیں، اور روحانی ہونے کی وجہ سے آپ قربت اور نزدیکی حاصل کر چکے ہیں، اور آپ ایک پہلے کیا تھے؟ آپ پہلے ایک فرقہ تھے، پھر آپ ایک امت بنے، اور آپ کیا ہیں؟ آپ قوم اسرائیل کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ! خدا مند آج آپ کو